بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاصر حکیم الامت کے ملفوظات ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہمارے سوال ہے کہ فوت ہونے کا عوام تو جس قدر چاہیں قلق کریں، رنج کریں، عوام ان کو تو مفید ہے، اور سالکین زیادہ اس کو بھی قلق نہ کریں۔ سالکین جو سالک ہوتے ہیں یعنی اللہ کا راستہ طے کریں، سالکین زیادہ اس کا بھی قلق نہ کریں، رنج نہ کریں۔ جو سالکین ہیں اس کا رنج زیادہ سالکین نہ کریں، بلکہ تھوڑی دیر تک رنج کر لیں، تھوڑی دیر تک کریں، پھر بھی جی بھر کے توبہ کر لیں اور اپنے کام میں لگیں اور ماضی کی فکر نہ پڑیں۔ ہائے یہ کام کیوں فوت ہوا، ہائے یہ خطا کیوں ہوئی، ہر وقت یہ شغل رکھنا سالک کو مضر ہے، کیونکہ یہ فکر ترقی تعلق مع اللہ میں حجاب ہو جاتا ہے، یعنی یہ ترقی رک جاتی ہے اگر اسی فکر میں رہا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اپنے کام میں لگا رہے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ تعلق مع اللہ بڑھتا ہے نشاط و قلب سے، یعنی جب نشاط ہوگا نا، قلب میں ایک سکون ہوگا، اس سے تعلق مع اللہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، رنج میں کم ہو جاتا ہے، اور یہ قلب نشاط کو کم کر دیتا ہے۔ یہ غم جو ہے نا، یعنی جو قلب میں نشاط ہے، سکون ہے، وہ کم کر دیتا ہے تعلق مع اللہ کو، اسی غم میں رہتا ہے آدمی، ہاں یہ کیا ہو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر تک تو قلق کرنا چاہیے، تھوڑی دیر تک کرنا چاہیے، وہ خوب رونا دھونا چاہیے تاکہ نفس کو کوتاہی کی سزا ملے، پھر توبہ کر کے اور اچھی طرح استغفار کر کے اس سے التفات کو قطع کرے اور کام میں لگے۔ دوسرا سماعت فرمائیں۔ مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، میں اس طرح اشارہ ہے کہ نفس مجاہدے سے پہلے تمام معاصی سے پاک و صاف ہو جائے، نفس مجاہدے سے پہلے تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، ہر قسم کے عیب سے سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی معاصی سابقہ سے توبہ صادق کر کے مجاہدہ کریں، یعنی معاصی جو گناہ پہلے سابقہ جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کر کے پھر جو ہے مجاہدہ کریں، پھر ریاضت عبادت کریں، انشاءاللہ بہت جلدی ترقی ہوگی اور تعلق مع اللہ بڑھتا جائے گا۔ یعنی سابق گناہ تو چھوڑے نہیں اور گناہ کرتا جا رہا ہے اور نماز روزہ کرتا جا رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ فرمایا تیسرا ہے، انسان کا کام ہر شے میں کوشش بسائی اور جد و جہد کرنا ہے، اگر خدا نخواستہ ناکامی ہو تو صبر کرے اور عمل اور کوشش کو نہ چھوڑے۔ ہم نتائج اور غایات کے ترتب کے ذمہ دار نہیں، یعنی درست ہونے کے ہم ذمہ دار نہیں، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ شرعی ہدایات کے مطابق کوشش میں لگے رہیں، خواہ کامیابی ہو یا ناکامی۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص بیماری میں مایوسی کی حالت تک پہنچ جائے تب بھی اس کی دوا دارو نہیں چھوڑی جا سکتی، سینے میں بلکہ ناک تک دم آ جاتا ہے، یعنی مرنے کے قریب ہے، مگر کوشش جاری رہتی ہے۔ تیماردار اور اعضاء آرام سے نہیں بیٹھتے، یعنی اس کے رشتہ دار جو ہے نا وہ آرام سے نہیں بیٹھتے۔ بس یہی حال قوم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یہی حال قوم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کی خیر خواہی اور ترقی کے لیے آخر دم تک کوشش میں لگا رہے، اس ملک کی اور اس قوم کی خیر خواہی کے لیے آخر تک لگا رہے، کام میں لگا رہے۔ اور کسی کو قوم سے اس قدر تعلق نہیں، اگر کسی بھی حکمراں کو یا کسی عوام کو اس قوم سے اس طرح کا تعلق نہیں تو وہ محب قوم نہیں کہلا سکتا، پھر وہ شخص وطن کا وفادار نہیں اور قوم کا وفادار نہیں، مکار ہے، ڈھونگی ہے، سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر غور و فکر اور ذہن نشی کرے، تمام امت مسلمہ کو، تمام غیروں کو ہدایت کاملہ مستمرہ توحید کاملہ عطا فرمائے، اور اس ناکارہ کو گن در گن کو بھی ہدایت کاملہ تا دیر تا حیات تا دم قائم دائم رکھے اور خاتمہ ایمان پہ کرے، ثبات علی الایمان عطا فرمائے، اور توقع بھی دین عطا فرمائے، توقع دین، آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔